ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی پر عمل شروع۔ ایران کچھ دیر میں جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان کرے گا۔ ایران کے بعد اسرائیل بھی چند گھنٹوں میں اعلان کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو سزا دینے کا عمل صبح 4 بجے تک جاری رہا۔ اسرائیل پر 4 بجے کے بعد حملے روک دیے۔ مسلح افواج کی کارروائیاں آخری لمحات تک جاری رہیں۔ مسلح افواج کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ جنہوں نے بہادری کے ساتھ وطن کا دفاع کیا۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ ایران نے 4 بجے کے بعد حملے روک دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ بندی پر پوری دنیا کو مبارکباد، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ امید ہے جنگ بندی مستقبل میں بھی برقرار رہے گی۔ ہمارے نمائندہ ناصر قیوم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ناصر، آگاہ کیجیے، جنگ بندی فی الامر شروع ہو گیا ہے، ایران بھی کچھ دیر بعد اس کا اعلان کر دے گا۔ کتنا خوش آئند ہے یہ جنگ بندی کا عمل؟ پہلے تو یہ فرمائیے گا۔ جی بالکل، بہت خوش آئند چیز تھی۔ دونوں ہی جو فریق ہیں ان کے درمیان جو اگر جنگ بندی ہوتی ہے اور جیسا کہ کہا گیا کہ جنگ بندی ہو رہی ہے، تو یہ تو ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ خطہ جو ہے ایک بڑی تباہی سے بچ رہا ہے۔ اب آلریڈی بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے پورا کا پورا خطہ۔ ایران ناقابل تلافی نقصان، اسرائیل کے اندر بھی بہت بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلی۔ لیکن اب تھوڑی دیر پہلے، آج سے چند لمحوں پہلے، یہ رپورٹس آ رہی ہیں، غیر مصدقہ رپورٹس ہیں، ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے، دوبارہ سے میزائل اٹیک کیا ہے، جس کے نتیجے میں 3 سے 5 افراد جو ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مارے گئے ہیں تل ابیب میں۔ اور تل ابیب کے جو بن گورین ایئرپورٹ کے اس کو بند کر دیا گیا۔ یہ اب سے ہم آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ اس کو اسرائیلی جو ہیں وہ اس کو ایز اے سیز فائر وائلیشن کے طور پہ دے رہے ہیں۔ اور یہ لگ رہا ہے اگر یہ مصدقہ خبر اگر سامنے آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سیز فائر کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، جو کہ بڑی خوش آئند ہیں، اللہ کرے کہ خبر غلط ہو، لیکن ہمارے جو ذرائع اس وقت بتا رہے ہیں کہ تل ابیب میں سائرن بج رہے ہیں، 3 سے 5 افراد کی ہلاکت کی رپورٹس کر رہے ہیں ویسٹرن میڈیا، اور یہ بتا رہے ہیں کہ بن گورین ایئرپورٹ جو ہے تل ابیب کا، اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی شہری ہیں ان کو کہا گیا کہ دوبارہ سے شیلٹر میں چلے جائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک خوش آئند چیز کے بعد اگر یہ چیز ہو رہی ہے، یا پھر اس میں یہ ایک دوسرا آپشن یہ ہے کہ شاید یہ وہ ڈرون سے یا وہ میزائل سے جو 4 بجے سے پہلے چلائے گئے تھے، جو اب جا کے کہیں انہوں نے تل ابیب کو ہٹ کیا۔ لیکن ہم یہ بھی آپ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آج ایک بہت برا اور ایک تباہ کن دن تھا تہران کے اندر۔ نارتھ سے لے کے ایسٹ اور ایسٹ سے لے کے ویسٹ بڑے پیمانے پہ بمباری کی تہران میں آج اسرائیل نے، اور تقریباً ہم یہ آپ کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ اس میں سینکڑوں کے تعداد میں جو شہری ہیں، سویلین آبادی جو ہے وہ اس میں شہید ہوئی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جب صبح ہو رہی ہے تو وہاں پہ یہ رپورٹس آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ 12 روز کی سب سے بڑی کارروائی تھی اسرائیل کی آج کی جو کارروائی تھی تہران کے اوپر اٹیک کے اوپر۔ جس وقت یہ اٹیک ہو رہا تھا اس وقت صدر ٹرمپ جو ہے وہ ٹویٹ کر چکے تھے کہ سیز فائر ہو چکا ہے۔ لیکن ہم نے آپ کی ٹرانسمیشن میں ٹھیک ہے ناصر، آپ کی جانب دوبارہ آؤں گا۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سید موسیٰ ماہر ہیں بین الاقوامی امور۔ موسیٰ، بہت شکریہ آپ کا۔ فرمائیے گا، ابھی جو خبریں چل رہی ہیں کہ باقاعدہ طور پر جنگ بندی شروع ہو چکی ہے اور کچھ دیر بعد ایران بھی باقاعدہ اس کا اعلان کر دے گا، 12 دن کی جنگ اور اب پھر جنگ بندی، کتنا خوش آئند ہے یہ عمل؟ جی تھینک یو سو مچ۔ آئی تھنک جنگ بندی کی طرف بات ہونے سے پہلے ایران کی طرف سے کلیئر سگنل آنا کہ وہ اس چیز کے ساتھ اگریڈ ہیں، آئی تھنک وہ ڈیٹرمن کرے گا کہ جی جنگ بندی جاتی کس طرف ہے۔ ابھی فی الحال تو ایران کی طرف سے سگنل بالکل کلیئر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی سیز فائر اگری نہیں ہوئی ہے، ہاں اگر اگری ہوئے گی تو اسرائیل کو اپنی جو بمبارڈمنٹ ہے، جو بمباری ہے، اس کو روکنا پڑے گا۔ اس کے بعد جا کے ایران ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ ان چیزوں سے اگری کرتا ہے۔ میرے خیال ٹرمپ صاحب پہلے سے یہ چیز بتا کے 2 سگنلز دے رہے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے ٹرمز کے اوپر اگریشن کو جاری رکھتے ہیں اور اپنے ٹرمز کے اوپر ہم خطے کے اندر امن جو ہے وہ لا سکتے ہیں۔ یہ ایران کے انٹرسٹ سے برعکس ہے، اس لیے کیونکہ اسرائیل جب تک ایران کے اوپر اپنی ٹارگیٹنگ نہیں روکتا ہے، ان کے ایسٹ کو اٹیک کرنے کی طرف وہ کوئی لچک نہیں دکھاتا ہے امن کی طرف، تو پھر امریکہ کی طرف یہ جو دعویٰ ہے اس کے طرف پھر سخت نہیں آتی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا کہ جی اس جنگ بندی کی جو مومنٹم ہے سارا، اس کے اندر انہوں نے اگریمنٹ بھی اپنی نہیں دی ابھی تک۔ تو آئی تھنک ابھی تک یہ تھوڑا سا ایمبیگوس ہے۔ ٹرمپ صاحب کے اندر ایک عادت ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ اناؤنس اس طرح کر دیتے ہیں۔ ایک بات کلیئر ہے کہ قطر نے میڈیٹ کی ہیں ٹاکس، تو ٹاکس ہو رہی تھیں، کیا وہ ایران کے حق میں جاتی ہیں، اسرائیل کے حق میں جاتی ہیں؟ آئی تھنک اس کے لیے آپ کو ٹرمپ صاحب کے علاوہ ایران اور اسرائیل دونوں سے ہمیں جب تک کلیئر انڈورسمنٹ نہیں ملتی تب تک ہم خطے کے اندر امن کی بات نہیں کر سکتے۔ تو سید صاحب یہ فرمائیے گا، جو ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور ایران دونوں فریق میرے پاس آئے اور جنگ بندی کی درخواست کی، اور اگر ایسا ہے تو ایک طرف حملے ہو رہے تھے اور بیک ڈور مذاکرات بھی چل رہے تھے؟
جی بالکل اس طرح ہی ہو رہا تھا. ایران بالکل انہوں نے بیچ بیچ میں کوشش کی تھی کہ وہ سیز فائر کی طرف بات ذرا کریں. ہم نے اسرائیلی آفیشلز اور عرب آفیشل سے بھی سنا کہ جی اسرائیل کے بھی انٹرسٹ میں تھا کہ وہ اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. پر اگر آپ ایک براڈر ٹرینڈ دیکھیں اس کے اندر کو نظر آ گیا. فار ایگزامپل جب آپ نے غزہ کی وار کو بھی دیکھا تو اسرائیل اکثر کہتا ہوتا ہے کہ جی ہم سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں, پھر وہ سیز فائر کی ڈائنامکس کو بدل دیتے ہیں, وہ جو ہے وہ جنگ کو جاری رکھتے ہیں, وہ بمبارڈمنٹ جو بمباری ہے اس کو وہ ایکسکلیٹ بھی کروا دیتے ہیں سیز فائر کے دوران ہی. تو اس لیے آپ اسرائیلی انٹرسٹ کو آپ بہت زیادہ سپورٹ نہیں کر سکتے, نہ ہی آپ اس کے اندر بہت کریڈیبلٹی دیکھ سکتے ہیں. ہاں ایک چیز جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر جنگ بندی کے لیے امریکہ اور اسرائیل دونوں سنجیدہ ہیں تو پھر ایران کے اوپر جو اٹیک ہے اس کے اندر کوئی ڈی ایسکلیشن فوراً نظر آئے گی. ابھی تک اگر ہم بات کرتے ہیں آپ 24-48 گھنٹے دیں جس کے اندر اگر اسرائیل نہیں اٹیک کرتا ایران کے اوپر, ہم مزید ایسکلیشن نہیں دیکھتے, پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جو سیز فائر ہے یہ کوئی ٹھوس ثبوت ہے خطے کے اندر امن پیدا کرنے کے لیے. دونوں سائڈیں گئی تو ہیں اس طرف, پر کیا ایران جو کہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر رہا ہے اسرائیلی اگریشن سے, کیا وہ ابھی ایک سیف کارنر کے اندر پایا جاتا ہے؟ کیا امریکہ اور اسرائیل اس چیز کے ساتھ ایگریڈ ہیں؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا آئی تھنک میں مزید اس کو ذرا وقت دوں گا دیکھنے کے لیے کہ ایران کے جو سیلف ڈیفینس کی جو نیڈز ہیں, ایران کی اپنی طرف سے جو آفیشیل انڈورسمنٹ ہے وہ کس طرح آگے آتی ہے, کیونکہ ایران کی پوزیشن ڈٹرمن کرے گی. امریکہ اور اسرائیل شروع سے ہی ایران کو بیک فٹ پہ رکھنے کی طرف وہ رہے ہیں, اور اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ملک کی نیوکلیر سائٹ پہ بھی اٹیک کریں, آپ ان کے لوگوں کو شہید بھی کریں اور پھر آپ اپنے ٹرمز پہ کہیں گے جی سیز فائر اناؤنس ہو گیا اور اب امن ہی امن ہے. آئی تھنک اٹ از بی بٹ مور دین دیٹ. اچھا مزید صاحب یہ بھی فرمائیے گا, اب اگر جنگ بندی اللہ کرے ہو جائے جو امید ظاہر کی جا رہی ہے اور اس کے بعد یقیناً مذاکرات ہوں گے, آپ ایران کی پوزیشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایران وہ تھا جو جنگ سے پہلے تھا اور ایک ایران وہ ہے جنگ کے بعد ہے, اور اس نے پوری دنیا کو سرپرائز کیا جس طرح اس نے کاؤنٹر اٹیکس کیے. تو ایران کی آپ پوزیشن کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ایران کی پوزیشن بالکل کلیئر ہے. اس کے اندر 2-3 چیزوں کا بہت آئی تھنک گہرا اثر رہے گا مزید نیگوسیشن میں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ایران جب مزید نیگوسیشن کی طرف جائے گا تو امریکہ کی طرف سے جو زیرو انریچمنٹ کی بات تھی ان کی نیوکلیئر ویپنز کے لحاظ سے, ان چیزوں کے لحاظ سے, یہ دیکھنا پڑے گا کہ جی ایران کس حد تک اگری کرتا ہے. میری اپنی اسیسمنٹ میں ایران ٹوٹل زیرو انریچمنٹ پہ تو نہیں اگری کرے گا, اور وہ امریکی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک سٹکنگ پوائنٹ بن سکتا ہے. ایران کے جو انٹرسٹ کے جو دوسری بات جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ایران نے اپنے سیلف ڈیفینس کا ایکٹ کیا ہے تو امریکہ ممکن ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے ان کے جو بیلسٹک مسل پروگرام ہے اور ان کے جو نیوکلیئر مسلز ہیں اس کے اوپر بھی جو ڈیولپمنٹ کی طرف جو بات ہو رہی ہے اس کو بہت ٹائٹر سٹانس لیں. میرا خیال ہے ایران جب اس ٹاکس میں جائے گا ایران کے پاس بہت زیادہ لیوریج نہیں ہوئے گا. وہ اس لیے نہیں ہوئے گا کیونکہ ابھی فی الحال اگر آپ دیکھیں کہ جی جو EU کنٹریز جن کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں وہ بھی امریکہ کے ساتھ پہلے بیک ڈور کروا کے پھر وہ ایران کے ساتھ ٹیبل پہ آتے ہیں. تو میرے خیال سے ایران جب نیگوسیشن کرنا جاتا ہے تو ایران ہلکا سا بیک فٹ پہ ہوئے گا, اس لیے نہیں کہ ان کو وہ کوئی کمزور ملک ہے, بٹ اس لیے کیونکہ جس قسم کے اٹیکس اور ریسیونگ اینڈ پہ ایران رہا ہے, ایران کے پاس بہت زیادہ اپنے اندر اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ پروجیکٹ کر سکے کہ وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آ رہا ہے. اس لیے کیونکہ آپ نے خود بھی دیکھا کہ جی رجیم کے اندر ایک سروائیول کا ایک بہت زیادہ ایک کیاؤس سا پیدا ہوا. ہم نے دیکھا کہ سپریم لیڈر جو ہے وہ ہائیڈنگ کے اندر بھی چلے گئے ہیں, ان کے آس پاس کے لوگوں نے کنفرم بھی کیا ہے کہ جی ان کے سکسیشن یعنی کہ ان کے جو جانشین جو ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بہت ساری بات چل رہی. تو جب ایک سروائیول کا ماحول ایک رجیم کے اندر ہے تو نیگوسیشن کی طرف جانا بڑا مشکل ہے.